پیارے اسلامک ڈریم اسٹوریز کے ناظرین، حج سے واپسی کے بعد ابتدا ماہ ربیع الاول سن 11 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تندہی اور جان نفشانی کے ساتھ تیمارداری اور خدمت گزاری کا فرض انجام دیا۔ ایک روز باہر آئے، لوگوں نے پوچھا اب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج کیسا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان ظاہر کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، خدا کی قسم میں موت کے وقت خاندان عبد المطلب کے چہرے پہچانتا ہوں۔ آؤ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں کہ ہمارے لیے خلافت کی وصیت کر جائیں۔ پیارے اسلامک ڈریم اسٹوریز کے معزز ناظرین کو آج کے اس پارٹ 5 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں عرض نہیں کروں گا، اگر خدا کی قسم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا تو پھر آئندہ کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ 10 روز کی مختصر علالت کے بعد 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن دوپہر کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانساروں کو اپنی مفارقت کا داغ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین عزیز اور خاندان کے رکین تھے، اس لیے غسل اور تجزیہ و تکفین کے تمام مراسم انہی کے ہاتھ سے انجام پائے۔ سقیفہ بنو ساعدہ کی مجلس نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر اتفاق کیا اور تقریباً تمام اہل مدینہ نے بیعت کر لی۔ البتہ صحیح روایات کے مطابق صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 6 مہینے تک دیر کی۔ لوگوں نے اس توقف کے عجیب و غریب وجوہ اختراع کر لیے، لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوگوار زندگی نے ان کو بالکل خانہ نشین بنا دیا تھا اور تمام معاملات سے قطع تعلق کر کے وہ صرف ان کی تسلی و دل دہی اور قرآن شریف کے جمع کرنے میں مصروف تھے۔ چنانچہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اس وقت انہوں نے خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے فضل کا اعتراف کیا اور بیعت کر لی۔ 2.25 برس کی خلافت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلاف ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بڑی مہمات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بغیر کام نہیں کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہایت دوستانہ اور مخلصانہ مشورے دیتے تھے۔ نہاوند کے مارکہ میں بھی ان کو سپہ سالار بھی بنانا چاہا تھا، لیکن انہوں نے منظور نہیں کیا۔ بیت المقدس گئے تو کاروبار خلافت انہی کے ہاتھ دے کر گئے۔ اتحاد و یگانت کا عالم اخیر مرتبہ یہ تھا کہ باہم رشتہ مسارت قائم ہو گیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فتنہ و فساد شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رفع کرنے کے لیے ان کو نہایت مخلصانہ مشورے دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ اس عرصہ میں لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس منصب کے قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا۔ انہوں نے پہلے اس بار گراں کے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں مہاجرین و انصار کے اصرار سے مجبور ہو کر اٹھانا پڑا، اور اس واقعے کے تیسرے دن 21 ذی الحج دوشنبہ کے دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب علی المرتضیٰ کے دست اقدس پر بیعت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بعض غیر معمولی سزائیں تجویز کی وہ دراصل تعزیزی سزائیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس قسم کی سزائیں جاری کی تھیں۔ چنانچہ ان کے عہد میں ایک شخص نے رمضان میں شراب پی تو 80 کوڑوں کی بجائے 100 کوڑے لگوائے، کیونکہ اس نے بادائے نوشی کے ساتھ رمضان کی بھی بے حرمتی کی تھی۔ پیارے ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بچپن سے ہی درسگاہ نبوت میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا، جس کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ مسند میں خودان سے روایت ہے کہ میں روزانہ صبح کو معمولاً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور تقرب کا درجہ میرے سوا کسی اور کو خاص نہ تھا۔ ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ رات دن میں 2 بار اس قسم کا موقع ملتا تھا۔ اکثر سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا تھا، اور اس سلسلے میں سفر سے متعلق شرعی احکام سے واقف ہونے کا موقع ملتا تھا۔ آپ کے تقرب و اختصاص کی بنیاد پر
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ بعض موقعوں پر قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر بھی فرماتے تھے۔ چند مخصوص حدیثیں بھی قلم بند کر لی تھیں۔ غرض حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ابتدائی سے علم و فضل کے گہوارے میں تربیت پائی تھی، اس لیے صحابہ کرام میں آپ غیر معمولی تجربہ اور افضل و کمال کے مالک اور میں علم کا گھر اور علی اس کا دروازہ ہیں کہ تغرائے خاص سے ممتاز ہوئے۔ نوشت و خواند کی تعلیم آپ نے بچپن میں ہی حاصل کی تھی، چنانچہ ظہور اسلام کے وقت جب آپ کی عمر بہت کم تھی آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ابتدا ہی سے بعض دوسرے صحابہ کی طرح آپ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریری کام سر انجام دیتے تھے۔ چنانچہ کاتبان وحی میں آپ کا بھی نام ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مکاتیب و فرامین لکھے جاتے تھے ان میں بعض آپ کے دست مبارک سے لکھے ہوئے تھے، چنانچہ حدیبیہ کا صلح نامہ بھی آپ ہی نے لکھا تھا۔ پیارے ناظرین، اسلام کے علوم و معارف کا اصل سر چشمہ قرآن پاک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس سر چشمے سے پوری طرح سیراب اور ان صحابہ میں تھے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نہ صرف پورا قرآن زبانی یاد کر لیا تھا بلکہ اس کی ایک ایک آیت کی معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقہ میں ہے اور صحابہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ ان تمام تفسیروں کا فن کا مدار روایتوں پر ہے، مثلاً ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایت سے آیات کی تفسیر منقول ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشائے نشینی اختیار کی اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں صورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا ہے۔ قرآن پاک سے استحاط اور مسائل کے استنباط میں، علم ناسخ اور منسوخ میں آپ کو کمال حاصل تھا اور آپ بڑی اہمیت دیتے تھے، اور جن لوگوں کو اس میں درک نہ ہوتا ان کو درس و وعظ سے روک دیتے تھے۔ چنانچہ کوفے میں جامع مسجد میں جو شخص وعظ و تذکیر کرنا چاہتا تھا اسے پہلے آپ دریافت فرماتے تھے کہ تم کو ناسخ و منسوخ کا بھی علم ہے؟ اگر وہ نفی میں جواب دیتا تو اس کو زجر و توبیخ فرماتے تھے اور درس و وعظ کی اجازت نہ دیتے۔ جناب علی المرتضیٰ بچپن سے لے کر وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک 30 سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و رفاقت میں بسر کیے، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر اسلام کا احکام و فرائض اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے عالم آپ ہی تھے۔ پھر تمام اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات و وفادات کی مسند پر جلوہ گر رہے۔ خلفائے ثلاثہ کے عہد میں بھی یہ خدمت آپ ہی کے سپرد رہی۔ ان کے بعد آپ خود کے زمانہ خلافت میں بھی یہ فیض بدستور جاری رہا، اس لیے تمام خلفاء میں احادیث کی روایت کا زمانہ آپ کو سب سے زیادہ ملا، اس لیے خلفائے سابقین کے مقابلے میں آپ کی روایتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، لیکن احادیث کی روایت میں آپ بھی اپنے بیشتر خلفاء اور اکابر صحابہ کی طرح محتاط اور مشتدد تھے، اس لیے دوسرے کثیر الروایت صحابہ کے مقابلے میں آپ کی روایتیں بہت کم ہیں۔ چنانچہ آپ سے کل 586 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے 20 حدیثوں پر بخاری و مسلم دونوں کا اتفاق ہے، اور 9 حدیثیں صرف بخاری میں ہیں مسلم میں نہیں ہیں، اور 10 حدیثیں مسلم میں ہیں اور بخاری میں نہیں ہیں۔ غرض صحیحین میں آپ کی کل 39 حدیثیں ہیں۔